السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی إلى مقام آخر إن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ماہ رمضان المبارک میں تذکرہ اولیاء ہم جو سیریز چلا رہے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کے محبوبین کی مبارک زندگیوں کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، اللہ رب العالمین کے ان محبوبین کا جو ہم تذکرہ فرما رہے ہیں، ان میں سے آج ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمائیں گے۔ آئیے معزز ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ جو کہ تعارف محتاج نہیں ہے، علم اور عمل کے میدان میں، زہد و ورع و تقوی کے میدان میں ایک نمایاں مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ سلسلہ نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے آپ فاروقی النسل ہیں، یعنی جو آپ کا نسب ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم دین حضرت محدث مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کام کی رفتار کو اور تیز کر دی۔ اب ان دونوں میں فرق کتنا ہے؟ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مجدد وقت گزرے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی مجدد وقت ہیں۔ تو ان دونوں کے تجدیدی کارناموں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا دور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دور، حضرت مجدد الفسانی کا دور۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور ہے وہ دور پہلے کا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے وہ دور بعد کا ہے۔ یعنی تقریباً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کے 80 سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب آئیے ان دونوں کے تجدیدی کاروں میں جو فرق ہے وہ فرق آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ مسلمانوں کے عہد عروج میں ہوئے تھے، مسلمانوں کے عہد عروج میں ہوئے تھے، اس لیے ان کی زیادہ تر توجہ ان خرابیوں کی طرف رہی جو مسلمانوں میں غیر مسلموں کے میل جول کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی نے وہ کام سر انجام دیا کہ جو ہے مسلمان اور غیر مسلموں کے جو زیادہ میل جول کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، ان خرابیوں کے خاتمے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر زیادہ کام فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے سے تعلق آپ کا تھا جو مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا، اس لیے مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، وہ جو طریقہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا۔ فرق اتنا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عہد میں رہے جہاں پہ مسلمانوں کے عروج تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس زمانے سے تعلق تھا جب آپ کی تشریف آباری ہوئی، وہاں پر مسلمانوں کا زوال تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس خرابی کو، یعنی اس زوال کے اسباب کو اور اس کے علاج کو اور اس کے طریقے کو آپ نے بتایا۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 1114 ہجری بروز چہارشنبہ طلوع آفتاب کے وقت آپ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے کہہ دیا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کے 80 سال بعد
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की विलादत हुई। और एक बात ख़ास याद रख लें कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके जो वालिद थे शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह के वालिद एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आशिक रसूल भी गुजरे हैं। यानी उलूम ज़ाहिर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके वालिद को एक नुमाया मुकाम अता फरमाया था, और हज़रत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी को उलूम बातिन में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बुलंद दर्जा, एक बुलंद मुकाम आपको अता फरमाया। आइए आपके वालिद गिरामी के मुतालिक बात बताता चलूँ कि शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार उन जय्यद उलमाए कराम में होता है। हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब आपने फतावा आलमगीर को, बड़े बड़े अजिल्ला उलमा को रखकर आपने फतावा आलमगीर को जब यानी बनाना शुरू किया, और जब उसको किताब को जब लिखा गया फतावा आलमगीर को, उस वक्त आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सबसे बड़ा काम इसके अंदर फतावा आलमगीर के अंदर शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला से भी उनका भी बड़ी खिदमात आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतावा आलमगीर के सिलसिले में उनसे बड़ी खिदमात भी दी। तो आलमगीर औरंगज़ेब के दौर में फतावा आलमगीर जब लिखा गया तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद गिरामी भी आपने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस किताब को तरतीब देने में और इसको यानी जमा करने में बहुत बड़ा फरीज़ा आपने जो है ना सर अंजाम अता फरमाया। तो आइए हज़रत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो शाह वलीउल्लाह हैं ये भी जो है आलिम बाअमल वली कामिल बने। तो आपने भी जो है ना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला क्योंकि बाज़हीन थे, और शुरू से ही जो है आप जो है इल्म दीन की तरफ क्यों ना हो, क्योंकि घर में खुद क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल मौजूद था। आपके वालिद गिरामी बहुत बड़े आलिम दीन मुहद्दिस थे, तो उसका असर यकीनन आपकी औलाद पर भी हुआ। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 7 साल की उम्र मुबारक में कुरान मजीद की आपने हिफ्ज़ कुरान को तकमील फरमाया। यानी जिस साल 7 साल की उम्र से आपने, आपके वालिद गिरामी ने आपको रोज़ा भी रखवाया और आपके लिए नाज़िला कुरान मजीद का भी आगाज़ किया, एक ही साल के अंदर, यानी उसी साल जिस साल आपने नाज़िरा रखा, नाज़िरा किया, शुरू किया, 7 साल की उम्र में ही नमाज को आपके वालिद गिरामी ने शुरू किया, रोज़ा रखवाया आपको। उसके साथ साथ जो है आपके वालिद गिरामी ने नाज़िरा कुरान मजीद के जब आगाज़ फरमाया तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने उसी साल यानी एक ही साल के अंदर आपने जो है हिफ्ज़ कुरान की सआदत को मुकम्मल फरमाया। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल थी तो आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल भी हो गया। तो अब आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के विसाल के बाद जो है मुग़लों की सल्तनत जो थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई थी, और मुल्क में जो है ना यानी बेअमनी फैल गई थी, अमन व अमान ख़त्म हो गया था, और मराठों ने जो है बड़े बड़े सूबों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। तो मुसलमानों के न सिर्फ सियासी हालात ख़राब बल्कि अखलाक़ी हालात भी ज़वाल पज़ीर हो चुके थे। तो मुसलमानों की सियासी हालत को मजबूत करने के लिए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बादशाहों और उमरा से ख़त व किताबत की, जिसके नतीजे में अहमद शाह अब्दाली ने अपनी मशहूर हमला शाह वलीउल्लाह के ख़त पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मुसलमानों को फतह हुई है, तो शाह अहमद अब्दाली ने जो हमला किया था पानीपत के अंदर मराठों के खिलाफ, जब मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, तो इसकी सबसे बड़ा जो है सहरा जिसको कहेंगे और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कहेंगे वो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ जाती है, क्योंकि आपकी ही ख़त व किताबत की वजह से, आप ही की तवज्जो दिलाने की वजह से उस वक्त मुसलमानों को पानीपत की लड़ाई में कामयाबी हासिल हुई है। आइए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला के बेशुमार इस्लाही काम भी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला ने समाजी इस्लाही काम भी किया। मुसलमानों में ख़ास तौर पर जो आपने इस्लाह फरमाई है, मुसलमानों में हिंदुओं के रस्म व रिवाज बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे। उस वक्त में मुसलमानों के अंदर हिंदुओं के रस्म व रिवाज बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे थे। बेवा औरतों से शादी को जो है लोग जो है यानी ऐब समझते थे, मुनासिब नहीं समझते थे, तो वो जो है ना बेवा औरतों से शादी करने को भी ऐब समझते थे। जैसे हिंदुओं में ऐब समझा जाता है, वो रस्म व रिवाज मुसलमानों के अंदर भी पैदा होना शुरू हो गया। तो आपने क्या किया, इस रस्म की मुखालिफत की, कहा कि नहीं बेवाओं से भी शादी की जाए। बड़े बड़े मेहर बांधे आपने, और खुशी व गम के मौके पर उस वक्त में जो है ना फजूल खर्ची ज़्यादा हुआ करती थी मुसलमानों के अंदर, यानी खुशी और गम के मौके पर। तो आपने जो है उस फजूल खर्ची पर जो है ना उस दौर में, उस वक्त में आपने रोका, कहा कि खुशी में भी हो गम में हो ये जो है ना फजूल खर्ची का ये मामला ना किया जाए। तो आपने उस पर भी जो है ना काम किया। ये
سب سے بڑے جو ہے نا آپ کے جو ہے کہیں گے کہ آپ کی اصلاحی خدمات رہی ہیں۔ تو آج موجودہ وقت میں اگر دیکھا جائے، آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر کتنا ہم مال ضائع کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اس وقت ہی جو ہے نا خوشی اور غم کے موقع پر جو ہے نا جو بیجا، جو فضول جو ہے نا خرچی جو ہوتی تھی، تو آپ اس کے روکا بھی کیا اس وقت، اس دور میں آپ نے۔ تو یہ آپ کے اصلاحی کام رہے۔ اور خاص بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے کہ اختلافات اگر اس دور میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کی جو مختلف جو فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس دور میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس پر زور دیا۔ اختلافات کی بھلے نہ ہو جائے اختلاف، پہلی بات اس پہ یہ کوشش کی جائے، جب اختلافات ہو جائیں تو اختلافات کی صورت میں انتہا پسندی کی جگہ اعتدال سے کام لیا جائے، انتہا پسندی نہ ہو اختلافات میں، اعتدال سے کام لیا جائے۔ اور آپ نے جو ہے نا جو خانقاہی نظام کو کس طرح آپ نے اصلاح فرمائی، آپ کی اصلاحات کو دیکھا جائے، پیری مریدی، انہوں نے تصوف کی بھی اصلاح کی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیری مریدی کے یہ طریقوں کو جو غلط راستے پہ جاتے تھے، تو آپ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے غلط راستوں سے ہٹایا آپ نے۔ اور سب سے بڑا کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے کہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ آپ نے کیا، کیونکہ ہند و پاک میں مسلمانوں کی جو علمی زبان اس وقت جو ہے فارسی تھی، تو آپ نے جو ہے نا اس علمی کام کو جو ہے نا جو مسلمانوں کی جو علمی زبان فارسی تھی، تو عربی جو قرآن مجید میں تھا اس کا ترجمہ، تو لہٰذا جو ہے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، زیادہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا، اس کا ترجمہ فارسی میں کیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی وہ کوشش کریں۔ آپ کی جو تصانیف ہیں، بہت تصانیف آپ نے چھوڑی ہے، علمی خدمات، حجت اللہ البالغہ آپ نے کتاب لکھا۔ لوگ کہتے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح احیاء العلوم کو لکھا ہے، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کو لکھا۔ اسلام کے نظام کے بارے میں آپ نے ایک انتہائی منفرد کتاب جو ہے نا، بڑی قیمتی کتاب، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اور اس طرح بہت ساری آپ نے جو ہے نا کتابوں کو آپ نے تصنیف و تالیف فرمایا، انفاس العارفین وغیرہ دیگر جو ہے تصوف پر بڑی جو ہے نا دقیق باتوں پر آپ نے بڑی سے بڑی جو ہے نا رموز و اسرار پر جو کام آپ نے فرمایا ہے، علمی کام بھی کیا ہے، یعنی اصلاحی کام بھی کیا ہے۔ آپ نے جو تصانیف جو آپ نے لکھی ہے علماء کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اہل اللہ کے لیے بھی، یعنی اہل طریق کے لیے بھی آپ نے جو ہے نا بڑی بڑی کتابوں کو لکھا ہے، بڑی دقیق جو ہے نا حقائق کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ کے وفات کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو کہ تعارف محتاج نہیں ہے، جس طرح دادا شاہ عبدالرحیم تھے، والد جس طرح شاہ ولی اللہ تھے، ان دونوں کا جو ہے نا خلاصہ اگر آپ دیکھا جائے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بڑے فرزند اور جانشین ہوئے۔ آپ کی وفات مبارکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 29 محرم الحرام 1176 ہجری کو دہلی میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آج بھی آپ کی مزار مبارکہ پہ لوگ جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک ادارہ ہے مدرسہ رحیمیہ، وہ ادارہ ہے جو آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد نے، شاہ عبدالرحیم نے اس کو قائم فرمایا تھا، اور شاہ عبدالرحیم کے اسی ادارے میں، آپ کے والد کے اس ادارے میں ہی آپ نے جو ہے نا علوم کو حاصل فرمایا، اور اپنے والد گرامی سے بھی آپ نے علوم باطن کو حاصل فرمایا۔ یہ چند باتیں جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعلق لکھی گئی اور بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دست بدعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔